نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اس مضمون پر کلمات کو اسے گزار کرنا ہے. اس کا تعلق نفس انسانیت سے ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں مطالعہ نہ کرنے سے، قرآن مجید کے احکامات نہ دیکھنے سے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ملاحظہ نہ کرنے سے ایسی غلط فہمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں اور لغزشیں ہو رہی ہیں کہ جو مسلسل ہمارے لیے نیک نامی کا باعث نہیں ہو رہی. اور جب لوگ ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا پس منظر، اس کا موقع محل، اس کی نوعیت جانے سمجھے پرکھے اور اس کا احاطہ کیے بغیر جب کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کو قرآن مجید میں سے یا حدیث نبوی میں سے جب بتایا جاتا ہے کہ حکم الہی یہ تھا، حکم رسول یہ تھا، تو پھر کہتے ہیں جی کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، پھر فلاں فلاں سارے نہیں بتاتے. سارا قرآن ایک لمحہ میں یاد رکھنے نازل نہیں ہوا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے درجے ہوتے ہیں، جس سطح کی اس کی عمر ہوتی ہے اس سطح کی تعلیم ہوتی ہے. جو وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی تعلیم میں اسی طرح، تربیت میں اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس تربیت کے مراحل سے گزرتے گزرتے آپ یک لخت ایسا گیر نہیں لگا سکتے کہ پلک جھپکنے میں وہ وہاں پہنچ جائے. ایک عمر ہوتی. اب اس مضمون کو جو میں نے اس وقت لگایا، امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مضمون مکمل ہوگا. وہ یہ، اب اس ارشاد گرامی کے ذرا سن لیں، بات آگے چلا. فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جس شخص نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا، اور فساد فی الارض، یا زمین میں کسی نے فساد انگیزی کر دی، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، اس نے انسانیت کا قتل کر دیا. آپ کو تو یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کہ یہ معاشرہ ہر جگہ پر ایک حادثہ ہوتا ہے، اس کے جواب میں رد عمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ احوال چلتے ہیں، پھر تسلسل. سبحان اللہ. اب ذرا اس بات کو غور سے سمجھتے جائیے. آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کو امت کے سامنے رکھا، اور اس آیہ مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے. یہ آیہ مبارکہ جس کو بیان کر رہا ہوں اور جس کا ترجمہ آپ سماعت کر رہے ہیں وہ سورہ اعراف کی آیت. ارشاد فرمایا، اب اس لفظ ایک لفظ فلما نسوا ما ذکروا بہ، فرمایا کہ جب
وہ لوگ جو دنیا میں اصلاح احوال کے لیے دنیا کو اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات کی طرف رہنے کے لیے متوجہ ہونے کے لیے دنیا میں ہدایت دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میری ہدایت کیا دینی، وہ سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ تم دنیا میں آؤ، میرے دعوت دین دعوت توحید کا پرچار کرو، انہوں نے جا کے پرچار کیا کرنا تھا سرے سے ہی بلا دیا۔ اب ایک بندے کو اللہ اور اس کا رسول یہ کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا، اور امت یہ بات جواب میں کیا کہتی کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام ان کا ہے جن کا دین کا تعلق ہے۔ اللہ۔ آپ کسی کو کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی فن ہے، آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جاہل سے بھی جاہل کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب یہ فن مجھے آتا۔ اور جب دین کی بات آتی ہے 100 افراد ایم اے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈبل ایم اے کر کے بیٹھے ہیں، ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جواب کہتے ہیں جی یہ بہت بھاری کام ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں۔ شادی تک وہ مختلف مراحل علم کے طے کرتا، شادی کے بعد اس کا زندگی کا ایک دوسرا سیریس دور شروع ہوتا، لیکن دین کا نام نہیں لے گا۔ احیاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو خون دے دیا تو زندہ ہو گیا، نہیں، مطلب یہ کسی کو ایمان کی، اسلام کی، تعلیمات اسلام کی ایسی آپ نے تعلیم دی کہ اس تعلیم سے اس کو شعور ملا، فہم مل گیا، ادراک مل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے دین نے مجھے کیا کہا، اس کے عمل سے اسے حیات مل گئی۔ اور حیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سانس آئے تو اس کو حیات کہتے ہیں، حیات کا مطلب یہ، اب قرآن مجید میں ایک لفظ آتا کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مومنو جب تمہیں اللہ بلائے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب خدا بلائے یا مصطفیٰ بلائے۔ اب اللہ کا تو بلانا سمجھ میں آئے تو پھر ہی بات کرے، جب سمجھ میں نہیں آتا تو بات کیا کریں۔ اب آگے جو بات کہی فرمایا چلو اللہ بلائے کہہ دیا، آگے فرمایا اللہ کا رسول بلائے، تو رسول کی سمجھ آتی کہ حضور نے کسی کو آواز دے دی، جب آواز دے دی فرمایا خبردار جب خدا بلائے یا مصطفیٰ بلائے، تو جب بلائے تم جس حال میں بھی تھے چھوڑ کے آ جاؤ۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم نے آواز دے دی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک دفعہ ایسے مڑ کر دیکھا، پھر منہ سیدھا کر دیا۔ اب آپ بتائیں نماز ایسے منہ ادھر پھیرنے سے رہتی ہے؟ بولیے نا، والد صاحب بلا لیں، کوئی بندہ بلا لے تو بھلے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھے، بندے کی نماز تو گئی۔ قربان جائیں جن کی جڑی ہی اس ذات کے ساتھ تھی ان کی ٹوٹتی کیسے؟ انہوں نے یوں کیا پھر سیدھے ہو گیا۔ پھر جس کو بلایا آقا کریم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے، فرمایا میں نے بلایا تھا آئے کیوں نہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، میں نے بلایا تھا، بلانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ لفظ کو ذرا دیکھیے، احیی الناس، زندہ کر دیتا ہے وہ جو بندے کو زندہ کرے۔ زندہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلڈ دے دیا، یہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ صحابی آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بلایا تھا، دیر کیوں کی؟ ذرا ایک ایک لفظ میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، بلایا تھا دیر کیوں کی؟ اس صحابی نے کہا حضور اب ذرا غور سے سنیں، میں نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے ساتھ، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اب آپ بتائیں نماز توڑنے کا حکم ہے؟ ٹھیک، اور جب رسول اللہ بلائیں تو پھر نماز وہی بنتی ہے جو مصطفیٰ بلائیں تو نماز بنتی ہے، وہ نماز نہیں بنتی جو آپ خود پڑھیں۔ جب اس نے کہا نا میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا نماز پڑھ رہے تھے پھر بھی کیوں نہیں آئے؟ اب یہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ رسول اللہ جب بلاتے ہیں تو پھر کائنات ساری اسی کے چہرے کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آقا آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے مدینہ پاک میں، تو آپ کی خواہش یہ تھی
کہ میرا کعبہ وہ بنے جو میرے ابراہیم کا تھا۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی طرف سے آپ چاہتے تھے میرا چہرہ ادھر سے مڑ جائے، تو جبریل امی سے عرض کیا، جبریل نے کہا حضور میں نے کوئی نہیں کہنا، آپ ہی عرض کریں۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور کرتے، کسی ایک صحابی سے مشورہ نہیں مانگا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 4 رکعتیں ادا کرنی تھی، پہلی 2 ادا کر چکے اور بار بار چہرہ انور یوں جاتا تھا، تو بار بار کے چہرے کے پلٹنے پر رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تیرا چہرہ اوپر اٹھتا ہے تو میری ساری خدائی تیری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ذات۔ اب فرمایا جب وہ بلائیں آ جاؤ۔ اچھا جب آ جائیں گے تو کیا ملے گا باری تعالیٰ؟ ہم لوگ دم درود اجر کے بڑے قائل ہیں، تو باری تعالیٰ کیا ملے گا؟ فرمایا اذا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جدھر مصطفیٰ بلائیں تو جس کی طرف حضور بلاتے ہیں اس سے تمہیں حیات ابدی نصیب ہوتی ہے، دائمی زندگی ملتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ لوگوں جو کسی کو زندہ رکھتا ہے، اب زندہ رکھنے کا مطلب یہ آپ کسی دکھی انسان کی اذیت دور کر دیں، پریشانی دور کر دیں، مسئلہ حل کر دیں، یہ زندگی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جذبہ ہے، لیکن کرتے اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، یہ وڈیرے کا فلاں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے سے کام نہ ہو تو یہ الٹا مجھے پڑ جائیں، یہ وجہ ہے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، اور جب ڈر جائیں تو پھر اللہ پاک کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کے اندر جتنی ہمت ہے کر لیں، اگر نہیں ہمت ہے تو کوئی بات نہیں، آپ محبت سے جواب دیں۔ اب اس بات کو سمجھیں، فرمایا میں نے اصلاح کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے اصلاح کرو۔ انہوں نے جا کے میری دعوت کو، توحید کو اور لوگوں کی اصلاح کرنے کو بلا دیا۔ جب بلا دیا، اب دیکھیے گئے تھے سمجھانے، آپ کو سمجھانے آئے، کچھ وہ تھے جو بھول گئے، کچھ وہ تھے جو بچ کے پیچھے ہو گئے کہ ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، کہیں اللہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، عذاب نہ آ جائے، اللہ کا قہر نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں آیا جب ہم نے ان کو کہا کہ جاؤ یہ دعوت دو، نصیحت دو، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، فرمایا پھر یاد رکھنا پھر ہم نے ان کو بچایا جنہوں نے ظلم سے لوگوں کو روکا تھا کہ لوگوں ظلم نہ کرو۔ یعنی اسی دنیا میں رہنے والے ظالم بھی موجود ہیں اور اسی دنیا میں رہنے والے ظلم کو روکنے والے بھی موجود۔ فرمایا روکنے والوں کو ہم نے یہ صلہ دیا کہ ہمارا قہر ان کو اوپر نہ آئے، اور قہر کس پر آیا؟ جو ظلم کا ساتھ دیتے تھے۔ اب آ جائیں آقا دو جہاں علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی طرف، جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے بندے جب تو دنیا میں جائے تو تیرا دل حسد والا نہ ہو، کینے والا نہ ہو، بغض و عناد والا نہ ہو، کیونکہ میں نے انسانیت کا نظام چلانا ہے، تو تیرے اندر وہ فتنہ نہ ہو، تیرے اندر وہ شر نہ ہو۔ یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ اس لیے فرمائی کہ آدم علیہ السلام کا ابھی ڈھانچہ بن رہا تھا تو ملائکہ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جن دنیا میں رہتے تھے انہوں نے قتل و غارت کی، اس پر ملائکہ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا بنا رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو تن تمہیں بنتا نظر آ رہا ہے یہ میرا دنیا میں خلیفہ ہوگا۔ جب انہوں نے سنا خلیفہ ہوگا انہوں نے کہا باری تعالیٰ جان کی امان ہو تو عرض کریں، فرما عرض کرو۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ اس کے اجزاء یہ بتاتے ہیں کہ یہ لٹ اٹھائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اب آپ نوٹ کریں ابھی ڈھانچہ بن رہا تھا اور ملائکہ کون سا مستقبل بتا رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری دنیا میں جب تو جائے قتل و غارت نہیں کرنی، فساد انگیزی نہیں کرنی۔ اس وقت
جب یہ تن بن رہا تھا تو ملائکہ کی بات سن کر اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس تن کو، یہ جو ڈھانچہ بنتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، اس میں اپنے انوار الہیہ، اپنی تجلیات کو جب میں داخل کر دوں تو تم اس تجلی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اب وہ نور تھا، یہ جو ابلیس تھا یہ بھی ساتھ تھا۔ اب یہ شیطان مردود رجیم نہیں بنا تھا، دیکھ رہا تھا۔ جب نور الہی آیا اس بندے میں چمکا تو ملائکہ سجدہ کیے بغیر رہ نہ سکے کہ مولا جیسے تو خلیفہ بنا رہا ہے اس کے اندر تیری محبت کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ تو چمک کو، نور کے انوار کو دیکھ کر ملائکہ بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تب اللہ پاک نے بنی نوع انسان کو فرما دیا کہ جب تو دنیا میں جائے تو قتل والا، حسد والا، شر والا تیرا دل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تیرا دل اس طرح بن جائے کہ تو لوگوں کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، اضطراب میں نہ ڈالے، جس پریشان کو تو دیکھے اس کی پریشانی دور کر دے، اس کی اذیت دور کر دے، اس کا اضطراب دور کر دے، اس کا مسئلہ حل کر دے، جب تو میری مخلوق کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دے گا تو تیرا دل میں فرشی ہو کر عرشی بنا دوں گا۔ یہ جو اولیاء اکرام کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ بولیے کیا کرتے ہیں؟ داتا گنج بخش نے کیا کیا ساری عمر؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑا۔ حضور سلطان باہو نے کیا کیا؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا کیا؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑا۔ شہنشاہ غوث العظم نے کیا کیا؟ ٹوٹے ہوئے، کملائے ہوئے، مرجا ہوئے مردہ دل زندہ کیے۔ کیسے زندہ کیے؟ اپنی محبت سے، پیار سے، توجہ سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر تو فساد انگیزی کرے گا، فتنے کرے گا تو پھر دیکھ لے تیرے دل پر میری تجلیات نازل نہیں ہوں گی۔ اب دیکھ لیجئے جو فتنہ انگیزی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، بھلے وہ کروڑوں کا مالک ہے، بھلے وہ اربوں خربوں کا مالک ہے، وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور پھٹے پرانے کپڑے میں ایک فقیر ہے، غریب ہے، اس کے پاس زندگی کا سرکل چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے لیکن نیند آرام کی لیتا، اس لیے کہ اس کا حساب و کتاب اتنا نہیں۔ اس لیے اولیاء غریب اکثر ہوتے تھے، ان کے پاس دنیا کا مال و متاع تو نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس عشق الہی کا مال ہوتا تھا، جو آتا تھا اسے اللہ کا جلوہ دکھا کے اللہ کی محبت میں فنا کر دیتے تھے۔ اب آ جائیں آقا دو جہاں کے ارشاد کی طرف، میں اس بات کو سمجھا دوں۔ عربی کے جو لفظ ہوتے ہیں نا، لفظ ان کو سمجھے بغیر کوئی علامہ صاحب مانا کرے نا تو آپ محتاط ہو جایا کرو۔ دنیا کے ہر ملک میں ہر قوم کا، ہر مذہب و ملت کا فرد رہتا، اور اللہ پاک نے کائنات میں ایک نظام بنا رکھا کہ کسی ملک میں اس کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں اور کسی ملک میں اس کے ماننے والے کم ہوتے ہیں۔ بعض ملکوں میں تو اس کے سرے سے پورے ملک میں نہیں ہوتے، 10% ہوں گے، 20% ہوں گے، یا دنیا کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب ہمارے ہاں ایک اشتعال، غصہ، جلال، قہر، مرنے مارنے کا جو تصور ہے اس میں سب سے بڑی غلطی حضور کا فرمان نہ سمجھنے۔ یہ جو غیر ملکی آتے ہیں یا پاکستانی باہر جاتے ہیں یہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایک غیر ملکی بیٹھا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو سامنے ایک حضرت صاحب بیٹھے، انہوں نے ایسی تبلیغ کر دی، نہ اس کے کھاتے رہی نہ میرے کھاتے رہی، میں کس کام ہوں۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی اسلام امن کا دین ہے، تو آپ کے اندر امن کیوں نہیں ہو؟ اب یہ حدیثیں آپ کو سناؤں گا، آپ حدیثیں پڑھیں، وہ آپ کے سامنے آقا دو جہاں علیہ السلام کے ارشادات کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کس قوم نبی کو ماننے والے؟ وہ دین جو صدیوں پہلے آیا اور ہر نبی نے اس بات کا حکم دیا، خبردار قتل و غارت نہ کرنا، خبردار تنگ نہ کرنا، خبردار فتنہ نہ کرنا، خبردار فلاں مذہب کے بانی کو مارنا نہیں، خبردار تم نے فلاں مذہب کے بانی کو تنگ نہیں کرنا، فلاں کو تنگ نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، سفارتکاروں کو نہیں مارنا، تاجروں کو نہیں مارنا۔ وہ باتیں اب الا ماشاء اللہ رہ گئیں۔
قرآن صرف اتنا رہ گیا، نماز روزہ زکوٰۃ حج کے آگے کوئی تبلیغ نہیں ہوتی، میں تو ہر شے کھول دیتا ہوں، جیسے موسم آ جائے چاند کا تبلیغ ہو جاتی۔ اب آپ ذرا یہ ارشادات عالیہ سنیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے ذمی، زال میم یا، یہ یاد رکھ لیں، ذمی، ذمی کی تعریف، یا اس کے لیے ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں معاہدان، یعنی جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہو، یہ دونوں غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ذمی، زال میم اور یا کوئی ایسا ہو، ذمی کون ہوتا ہے؟ آپ کے ملک میں کوئی غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، جب آپ کی سلطنت یا آپ کا نظام اس کو تحفظ دے دیتا ہے، اب وہ ذمی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ جب اسلامی سلطنت کا سربراہ ہو، اسلامی آئین ہو، قانون ہو، تو سربراہ مملکت کے لیے وہ جو غیر ملکی، غیر مسلم ہے، وہ ذمی بن جائے گا۔ اب حکومت کی ذمہ داری اس سے ٹیکس لیتی ہے، اس کو تحفظ دے۔ کیا دے؟ تحفظ۔ کیوں دے؟ حتیٰ یؤت الجزیہ، یہ قرآن کے الفاظ کہ ہمارے ہاں اس سے ٹیکس لیا جائے گا، اور یہ ذمی پر اس ملک کا، اس کے آئین کا، اس کے قانون کا اطلاق ہوگا۔ اب ذرا ارشاد عالیہ سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قتل معاہدن، جس شخص نے قتل کیا کسی ذمی کو، کسی غیر ملکی کو، شہری کو قتل کیا۔ اب یہ فرما کون رہے ہیں؟ ذرا اونچا بولیے، آقا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آواز آ رہی نا آپ کو؟ فرمایا جس نے کسی غیر ملکی شہری کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، لم یرح رائحۃ الجنہ، فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا نا، تو قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے اور قبر میں جاتے ہی اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جنت کے، وہ مومن قبر میں۔ فرمایا جو قتل کر کے جائے کسی غیر ملکی کو، میں پھر لفظ دوہرا رہا ہوں، غیر ملکی، غیر مسلم کو، ذمی ہو یا معاہدی، قتل کرے گا، فرمایا وہ قبر میں چلا جائے، اسے جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہ فرمان کس کا ہے؟ ذرا آپ بولیے، بولیے نا، آقا کا۔ کس کا فرمان ہے؟ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قتل کرنا چاہیے یا نہیں قتل کرنا چاہیے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پھر آگے سنیں، فرمایا جنت کی خوشبو، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، فرمایا 40 برس کے بعد بندہ وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے، تو مومن جب قبر میں جاتا ہے اس کو 40 برس پہلے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کسے نہیں ملے گی؟ جو کسی غیر ملکی کو۔ آگے چلیں، جب یہ بات آقا علیہ السلام نے فرما دی، اب اس بات کی وضاحت بھی حدیث نبوی سے۔ آگے فرمایا، اسی طرح حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل نفسا معاہدتاً بغیر حلها، جس نے بلا وجہ کسی کو مارا، غیر ملکی کو، وہ تھا ویسے، یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ایسے ہی آیا آج غصے میں پھڑکا دیا۔ فرمایا حرم اللہ علیہ الجنت ان یجد ریحہا، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے خوشبو آنا تو درکنار ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اگر ایسا بن جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، پیار کی، عشق کی خوشبو آئیں، تو ایسے دل والے کے جذبے بھی ایسے تو نہیں نہ ہوتے کہ وہ لاٹھ اٹھا کے قتل کرتا پھرے۔ اسی طرح تاجدار کائنات علیہ السلام حکم دیتے، اب ذرا سن لیجئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاصاب الناس حاجۃ شدیدۃ وجاہدوا واصابوا غنما فانتہبوها۔ اب فرماتے کہ ہم ایک غزوے میں تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ، ہم جا رہے تھے،
ہمیں بکریاں نظر آئیں، بھوک بڑی لگی تھی. ہم نے پوچھا کوئی نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر ملکی ہیں، فلاں مذہب کے ہیں، ہمارے مسلمان تو ہیں نہیں وہ. تو ہم نے چپکے سے ان کی بکریاں لی، ذبح کی اور ہانڈیوں پہ رکھ کے پکانا شروع کر دیا. اب یہ آقا کے دیوانے تھے، نہیں پتا تھا نا، جب مسئلے کا پتہ نہ تو حضور نے سمجھانا تھا. آقا علیہ السلام ہاتھ میں کمان پکڑے، اسی کے سہارے چلتے تشریف لائے. جب آپ نے دیکھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری ہانڈیوں کے ابلنے کے اور ان کے پکنے کی خوشبو آئی تو کریم آقا اس کمان کو پکڑے ہمارے پاس آئے، اور جہاں جہاں ہم نے وہ ہانڈیاں رکھی ہوئی تھی ان کو اپنے کمان سے الٹنا شروع کر دیا. پورے کا پورے چولہے کے اوپر پکڑی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی اور جو اندر گوشت تھا وہ پکڑ کے مٹی میں لت پت کر دیا. پوچھا جو نہیں تھا. حلال تب ہوتا جب حضور سے پوچھتے، ذبح کر بیٹھے بغیر پوچھے. تو جب آپ نے فارغ ہو گئے فرمایا سنو، یہ جو حرام کے میں نے تمہیں بات کی ہے نا کہ حرام سے بچو، یہ کم حرام نہیں ہے کہ بغیر کسی کو پوچھے بھلے وہ غیر مسلم ہے، اس کا مال کھونا حضور کے غلاموں پر حرام ہے. اسی طرح ایک صحابی حضرت ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں نزلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ومعه من معه من اصحابه وكان صاحب خیبر رجل ماردا متکبرا. ہم خیبر کے علاقے سے گزرے، ایک بڑا متکبر انسان، بڑا غصے والا، وہ غصے سے آیا آقا علیہ السلام کے سامنے. اس نے آ کر ایک جملہ بولا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم ان تذبحوا خمرنا وتأکلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا. وہ آ کر جلال میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات تو بتا دیں، آپ کے لیے جائز ہے کہ ہمارے جانور ذبح کریں، ہمارے کھیتوں کا پھل کھائیں اور ہماری عورتوں کے چہروں پر تھپڑ ماریں؟ آقا کو پتہ نہیں تھا کہ بار ہوا کیا. جب اتنی بات سنی، اب لفظ سنیے، جب اس شخص نے یہ بات کہی فغضب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جلال میں آ گئے. تو آپ نے فرمایا یا ابن عوف ارکب فرسک ثم نادن الا ان الجنت لا تحل الا لمؤمن. فرمایا ان مومنوں کو کہہ دو خبردار، صرف جو محمد کی مانے گا جنت اس کے لیے حلال ہے، جو محمد کی نہیں مانتا جنت اس کے لیے حرام. یہ بات کر کے آپ نے فرمایا جاؤ اذان دو. اس وقت اذان ہوتی تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی، دعوت کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے. تو جب اذان ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سب کو کھڑا کیا اور جب اپنے پاس بلا لیا تو آقا کریم نے فرمایا سنو ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام سمجھو، جو قرآن میں حرام نہیں وہ حرام نہ سمجھو. فرمایا قرآن کے ساتھ رب نے مصطفیٰ کو بھیجا، جو قرآن حرام کہتا جب تک میں تمہیں نہیں سمجھاتا تمہیں حرام کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے جو اللہ نے فرما دیا وہ زبان مصطفیٰ سے سمجھایا، لہذا جو کچھ میں تمہیں کہتا جاؤں وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے رب ذوالجلال نے حرام فرمایا. سبحان اللہ. تو دونوں چیزوں کا جوڑ کر دیا. فرمایا اللہ کے قرآن میں اگر حرام ہے اور اگر میں کہوں حرام ہے تو دونوں حرام ایک جیسے ہوں گے. ہمارے ہاں یہ بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ نبی جو حرام کرتا وہ ایسے حرام نہیں جیسے اللہ حرام کرتا. اللہ اکبر. یہ بتائیے آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی کو اللہ نے تبلیغ کی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ نہیں بولیے، نہیں. اتنا اونچا بولیں پتہ چلے کہ آپ اتنے بیٹھے ہیں. نہیں ہے کوئی؟ تو کس نے کہا اللہ ہے، کس نے کہا نماز ہے، کس نے کہا روزہ ہے، کس نے کہا حج ہے، کس نے کہا صدقات و زکات دو اللہ راضی ہوتا؟ اللہ کے رسول نے. تو بابا ہم نے تو آج تک اللہ دیکھا ہی کوئی نہیں. ہمیں تو دیکھنے والے نے بتایا میری زبان پر اعتبار کر لو اللہ ہے، ہم نے اعتبار کر لیا. اس زبان پر اعتبار کے بعد اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. سونیا میرا ایک ہونا بھی تو اپنی زبان سے بتا، میرا تو بتا. اور جب تیری بات آئے گی سونا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تیرا میں بتاؤں گا. اب قرآن مجید میں دونوں آیت دیکھو، جب بھی اللہ کی بات آئے گی فرمان مصطفیٰ کا ہوگا، قل آئے گا محبوب تو بول، محبوب تو بول، محبوب تو بول. اور جب حضور سے آگے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ کہاں ہے، فرمایا سونا یہ تو بتا، جو تیرا منگتا ہوتا ہے وہی میرا بندہ ہوتا ہے، جو تیرا منگتا نہیں ہے وہ میرا بندہ نہیں ہے.
اس لیے دونوں احکام یاد رکھ لیں، جب رسول فرما دیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے رب ذوالجلال فرما دیں۔ اب اسی مضمون کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔